اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے ہو رہا ہے، 99۔ اللہ فرماتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ بلاغت کا ہے جسے تقدیم و تاخیر کہا جاتا ہے، کہ پہلے حصے کی بات وہ اصل میں آخر والی ہے اور آخری والی وہ پہلے ہے۔ یعنی کہ ترتیب کلام یوں ہے کہ جب بشارت دی گئی یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی جو ہے بینائی وہ واپس لوٹ آئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائیوں نے کہ جی ہم سب کو بلایا گیا ہے ادھر مصر میں یوسف علیہ السلام کی جانب سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ یہاں سے جو آیت کا کلام شروع ہو رہا ہے کہ جب وہ داخل ہو گئے، پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر جگہ دی، یعنی بٹھایا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور عرش پر ان کو اونچا بٹھا دیا۔ وخروا لہ سجدا، اور سبھی ان کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ تو یہ عربوں کے لیے چونکہ قرآن، بلکہ جیسا کہ اللہ نے فرما دیا کہ جن اور انس سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتے، تو ویسے عربوں کا ان کی زبان تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے۔ تو جب یہ قرآن سامنے آیا تو اس میں جو کلمات کی ترتیب تھی، ردیف، قافیہ، زبان کے اسلوب، اور پھر ایسی چیز کہ یہ ان کو عاجز کر گئی کہ بات جو ہے وہ پوری بیان ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ایسے ایسے بلیغ نکات ہیں، جیسا کہ اس آیت میں فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، کہ جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور پھر کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ترجمہ کے لحاظ سے ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کی ترتیب اصل کے لحاظ سے ہے، کہ یعنی پہلے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو مصر میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر داخل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے والدین کو عرش پر بٹھا دیا، اور سبھی ان کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ اور یہ لوگوں نے پھر اس میں تقسیم پیدا کر لی کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا یا یہ تھا وہ تھا، سجدہ ہی ہے۔ تو اس میں تقسیم کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایک ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ ایک جو سجدہ خدا کسی کو سمجھ کر دل و شعور کی نیت سے، وہ ایک چیز ہی الگ ہے، اور وہ انسان دن میں کئی دفعہ کرتا ہے، بے شمار دفعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو تھا وہ سب کو پتہ تھا کہ یہ خواب میں دکھلایا گیا ہے، اور اب وہ خواب میں جو اس کی تعبیر کا وقت آیا، حقیقت کا روپ دھار گیا، تو وہ ایک سجدہ ہو گیا۔ وقال یا ابت، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اے میرے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیایا من قبل، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مجھے بچپن میں دکھلایا گیا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس کو حقیقت ثابت کر دیا۔ وقد احسن بی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے مجھ پر احسانات کیے۔ اذ اخرجنی من السجن، جب قید خانے سے مجھے نجات دلائی، وہاں سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو میرے پاس گاؤں سے یہاں پر منتقل کر دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد
ڈال دیا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام جو بچپن سے ہی آزمائشوں کے سلسلے میں چل رہے تھے کہ پہلے کنویں میں گئے، پھر اس کے بعد الزام لگ گیا، پھر قید کی زندگی، اور کافی عرصہ اس میں گزر گیا، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر شکایت کا ایک حرف بھی نہیں لایا، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری زندگی مشکل بنائی یا ایسا میرے اوپر الزام بھی لگا، تہمت بھی لگی، تو یہ سارا کچھ میرے ساتھ ایسا کر دیا اللہ نے۔ نہیں، انہوں نے صرف اللہ کے احسانات کا ذکر کیا کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں دعا فرما رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت بخشی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تو نے، فاطر السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفانی مسلمن، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میں شامل کر لینا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ تو بالکل بھی وہاں نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک سازش پر متفق ہو گئے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اور اے نبی آپ جتنی بھی خواہش کریں، کوشش کریں، تو اکثر لوگوں کو آپ ایمان پہ نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے اندر کے دل اور شعور کی بنا پر ہے، کہ نبی اگر چاہے بھی کسی کو مسلمان کرنا، تو یہ نبی کی کاوش یا کوشش وہ اتنی دیر تک اثر انگیز نہیں ہو سکتی جب تک کوئی فرد اپنے دل و شعور سے سوچ سمجھ کر ایمان کے راستے پر نہیں آتا۔ اور یہ آزمائش کا جو مقصد ہے دنیا میں وہ اسی طور پورا ہونا ہے کہ لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل شعور عطا کیا ہے اسی کے ہی وہ جواب دیں گے۔ اگر کوئی بلا سوچے سمجھے لے بھی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ کوئی بندہ اپنی پورے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں اب اسلام قبول کرتا ہوں اور اس پر اللہ کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور جو اے نبی آپ ان کو تبلیغ کرتے ہو، نیکی کی باتیں بتاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اخلاق کی تعلیم دیتے ہو، تو اس پر تم ان لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر یا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو بھی چاہے اس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی تعلیم یہ اپنے خاندان، اپنے بچوں اور دیگر لوگوں تک یہ پہنچائیں تاکہ ایک حجت قائم ہو جائے۔